دوستو قرآن کریم کے اس ڈیفیکلٹ ورڈ میں کس طریقے سے ٹھہریں گے؟ بہت سارے لوگ یہاں پر وقف کی حالت میں غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مشکل لفظ میں کس طریقے سے وقف کریں گے، آئیے اچھے طریقے سے سیکھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں خالی علی پر زبر زیر پیش کیا لگائیں گے؟ بہت سارے لوگ یہاں پر غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو سورہ طٰہٰ کے مشکل الفاظ پر کیسے وقف کرنا ہے، مزید خالی علی پر زبر زیر کیسے لگایا جاتا ہے، یہ میں آخری میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو سورہ طٰہٰ جو کہ 16 نمبر پارہ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے، آیت نمبر 10 میں یہاں پر دیکھیے وقف کی حالت میں اس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، یعنی وقف کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر دال پر تنوین کا ڈبل زبر ہے اور یا ہے۔ اکثر جگہ خالی تنوین ڈبل زبر کے بعد الف لکھا دیکھا ہوگا، لیکن یہاں پر یا ہے، تو کیسے وقف کرے آئیے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ دوستو تنوین کا جب بھی ڈبل زبر ہو اور بغل میں یا ہو تو ایسی حالت میں دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھیں گے، مزید ایک زبر کو کیا کرنا ہے، جو زبر ہٹائیں اس کو ایک الف کی طرح ٹان کر پڑھیں گے، جیسے ہدا ہدا ہدا، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی تنوین کا ڈبل زبر دیکھنے کو مل رہا ہے اور بغل میں خالی یا ہے، تو خالی یا کو نہیں پڑھیں گے۔ واو دو زبر ون ہے، تو وقف کی حالت میں ایک زبر کو پڑھیں گے، مزید ایک الف کے برابر ٹان کر پڑھیں گے، یعنی تو آیت نمبر 12 میں، یعنی 12 نمبر آیت میں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے ہمیں ٹھہرنا ہے۔ حاضر ہی یا الف زبر یا، عین زبر آ، صاد الف زبر صا، یا زبر یا ہے، تو ہمیں وقف کی حالت میں یا کے ساتھ یا پر جزم دے کر ٹھہریں گے، یعنی ہی عصا، ہلکا سا لاسٹ میں یا کو ظاہر کریں گے، ہی عصا ہی عصا ہی عصا، اس طریقے سے ٹھہریں گے۔ دوستو اس مشکل لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے، دیکھیں حمزہ زبر آ، تا زبر تا، آتا، واو کاف زبر وک، کاف زبر کا، حمزہ پیش او، واو الف کو نہیں پڑھیں گے، اتوکؤ اتوکؤ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 58 سورہ طٰہٰ کے اندر وقف کی حالت میں یہاں بھی تنوین کا ڈبل زبر دیکھنے کو مل رہا ہے، تو خالی یا کو نہیں پڑھیں گے، مزید واو دو زبر ون ایک زبر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر ٹان کر پڑھیں گے، یعنی مکانا سوا مکانا سوا، اس طریقے سے یہاں پر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58 میں وقف کریں گے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 59 میں یہاں بھی تنوین کا ڈبل زبر ہے، الف یہاں بھی دیکھنے کو نہیں ملا، تو خالی یا ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے، ہا کے پر تنوین کا ڈبل زبر ہے تو ایک زبر کو پڑھیں گے، مزید ایک الف کے برابر ٹان کر پڑھیں گے، یعنی ضحا ضحا ضحا، اس طریقے سے یہاں ٹھہریں گے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے اس مشکل لفظ کو پڑھنا اور وقف کرنا۔ یہاں پر تنوین کا ڈبل زبر کے بعد الف ہے، تو الف کو ایک الف ٹان کے پڑھیں گے، مزید دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھیں گے، تو یہاں دیکھیں تا میں پہ ثم، میم حمزہ زبر ما، جھٹکا دینا، الف کو نہیں پڑھیں گے، تا واپس تو، ایک الف ٹانیں گے، الف کو یہاں نہیں پڑھنا، صاد فا زبر صف، فا الف زبر فا، ایک، تو یہاں پر دیکھیں ثم ثم تصفا ثم تصفا، تو اس طریقے سے یہ مشکل لفظ سورہ طٰہٰ کے اندر پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آیت نمبر 72 میں یہاں پر دیکھیں قاف الف زبر قا، لام پس لو، قالو، الف کو یہاں نہیں پڑھیں گے اور لام کو ڈائریکٹ نون مشدد کے ساتھ ملیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، لام نون زبر لن، نون حمزہ پہ نو، واو کو نہیں پڑھیں گے، نون کو حمزہ کے ساتھ ملا کر جھٹکا دیں گے، سا زیر سی، را زبر را، کاف زبر کا، تو یہاں دیکھیے قالوا لن نؤثرک قالوا لن نؤثرک، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیے یا میں شد ہے اور وقف کی حالت میں دوسرا جو یا جس پر پیش ہے جزم کے ساتھ وقف کرنا ہے، تو یہاں دیکھیے حمزہ لام زبر القاف کو سین مشدد کے ساتھ الف لام کو نہیں پڑھیں گے، القص سین الف زبر سا، میم زر می، را یا زر ری، یا پس یو،
القسامری، القسامری، اس طریقے سے یہاں پر آیت نمبر 87 سورہ طٰہٰ کے اندر وقف کریں گے۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیے کس طریقے سے ہمیں ٹھہرنا ہے۔ عین کے اوپر زبر ہے اور نون کے نیچے زیر ہے، تو جزم دے کر نون میں وقف کریں گے، عین کو ٹانیں گے نہیں بلکہ ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملائیں گے۔ تو یہاں دیکھیے حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، تا تا زبر تا، تا زبر تا، با زیر بی، عین زبر آ، نون زیر نی۔ الا تتبعن، الا تتبعن، الا تتبعن، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے۔ دوستو یہاں پر دیکھیں الف پر جزم ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے اور جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ ولا برأسی، ولا برأسی، اس طریقے سے یہاں پر ٹھہریں گے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں میم نون زیر من، حمزہ کو ڈائریکٹ چھوٹا میم کے ساتھ، نون کو نہیں پڑھیں گے۔ من انبائی، 3 سے 4 الف مد کو کھینچیں گے۔ من انبائی، اس طریقے سے یہ مشکل لفظ کو پڑھیں گے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر یہاں پر دیکھیں واو پر شد ہے تو ایک واو دال کے ساتھ ایک واو ملے گا، اور لاسٹ والا جس پر ڈبل پیش ہے اس کو جزم دے کر وقف کریں گے، یعنی عدو، 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 اس طریقے سے ٹھہریں گے۔ اس کے بعد یہاں بھی ڈبل زبر ہے تو یہاں پر بھی ایک الف کو یعنی ایک الف کے برابر ٹان کر وقف کریں گے، 2 زبر میں سے ایک زبر کو پڑھنا، مزید میم گننا، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ اجل مسمی، اجل مسمی، تو اس طریقے سے ٹھہریں گے۔ تو دوستو میں نے ٹوٹل جتنا سورہ طٰہٰ کا مشکل الفاظ پر وقف کرنا سکھا دیا۔ اب سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 30 کے بعد 31 نمبر آیت میں خالی الف میں حرکت کیسے لگایا جاتا ہے یہ بونس کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب بھی خالی الف کے بعد لام ہوگا تو خالی الف میں زبر لگائیں گے۔ عربی گرامر رولز کے مطابق اگر خالی الف کے بعد لام نہیں ہے تو عربی گرامر رولز کے مطابق تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، تیسرے حرف میں زیر یا پیش ہوگا تو وہی خالی الف میں لگائیں گے، لیکن زبر لگانے کے لیے الف کے بعد لام ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہاں پر الف کے بعد لام نہیں ہے تو ان کو تیسرے حرف دال نظر آ رہا ہے، دال کے اوپر پیش ہے تو خالی الف کے اوپر پیش لگا کر پڑھیں گے، یعنی حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دودھ، شروع میں قلقلہ نہیں کرنا بلکہ دال کو قلقلہ کرنا ہے۔ اش دودھ، اش دودھ، اش دودھ، اس طریقے سے یہاں پر پیش لگا کر سورہ طٰہٰ کے اندر پڑھیں گے۔ تو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اگر اس ویڈیو سے آپ کو ذرا سا بھی ہیلپ پہنچا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں جزاک اللہ ضرور لکھیں۔